کافی دفعہ ہم لوگ اپنی اور اپنے ساتھ والوں کی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے. کافی دفعہ معمولی سمٹمز کے ساتھ ہم اپنی بیماری کو بالکل ڈیلے کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی چیک اپ وغیرہ نہیں کراتے, اور الٹیمیٹلی جب تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں وغیرہ. جب پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں, چیک اپ کرتے ہیں, تو جو مسئلہ نکلتا ہے کبھی کبھار وہ کافی زیادہ آپ کی توقع سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. آج کی میری ویڈیو اسی مقصد پہ میں نے بنائی ہے کہ اپنی صحت کو لے کے بالکل بھی کیجول نہ ہوں, اور اسی طرح اور خصوصی طور پہ اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے, اور اگر کوئی بچہ کمپلینٹ کرے تو لازمی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث. میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں. Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital, Rahim Mia Khan, as well as a consultant urologist at Doctors Clinic سعدآباد. آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے اپنے کیسز کے بارے میں انفارم کر سکوں اور اپنا ایک میسیج دے سکوں کہ آپ کی اپنی صحت, آپ کے بچوں کی صحت آپ لوگوں کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. میرے پاس کافی زیادہ پیشنٹ آتے ہیں جن کی سمٹمز جو ہیں وہ کافی عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہم جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو مسئلہ ہماری امید سے اور ان کی توقع سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. مطلب سرجری سے ریلیٹڈ بھی جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے, ڈائریکٹ ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, جو پھر پیشنٹ اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بڑی قابل فکر بات ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریسنٹلی میرے پاس 2 کیسز آئے ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا. دونوں کی عمر ہی آلموسٹ 10 سے 12 سال کے درمیان چھوٹے بچے تھے. عمومی طور پر جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی جو ہسٹری ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہوتی, لیکن یہ جو دونوں بچے تھے ان کے اندر جو سمٹمز تھیں ان سے یورین سے ریلیٹڈ تھیں, وہ کچھ آلموسٹ 5 سے 6 مہینے 1 سال پرانی تھیں. انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ملٹیپل ٹائمز, مطلب والدین کو بھی کہا کہ چیک اپ کرا لیں, لیکن ظاہر ہے گاؤں میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپر ڈاکٹر کو چیک اپ نہیں کرا سکے. پہلا پیشنٹ میرے پاس پریزنٹ کیا, اس کو سیویئر بلیڈر پین تھا, مطلب مثانے والی جگہ پہ کافی زیادہ درد ہوتا تھا. پیشاب کی مختلف تکالیف کا سامنا کر رہا تھا بچہ, جن میں پیشاب کا بار بار آنا, رک کر آنا, پیشاب کے ساتھ تھوڑا بہت خون آنا, اور اسی طرح پیشاب کا کرتے کرتے رک جانا. یہ ساری چیزیں بچہ کافی عرصے سے فیس کر رہا تھا, اور اپنے پیرنٹس کو بھی کہہ رہا تھا چیک اپ کرانے کا, لیکن بچے کا کسی بھی وجہ سے پراپر چیک اپ نہیں ہو سکا. ہمارے پاس جب پیشنٹ پریزنٹ کیا تو ہم نے ہسٹری لی پراپر اور الٹرا ساؤنڈ کرایا. الٹرا ساؤنڈ کی پکچر آپ کے سامنے ہے, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا بلیڈر سٹون اس میں موجود ہے. یہی اسی طرح میں ایکس رے میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ ایکس رے کی اس کی پکچر ہے جس کے اندر کافی بڑا بلیڈر سٹون موجود ہے. تو جب میں نے انہیں بتایا کہ اتنا بڑا سٹون ہے تو جب فیملی کو پتہ چلا تو کافی زیادہ پریشان ہو گئیں. اور صورتحال سے بچنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اپنی سمٹمز آپ کو بتائے کہ مجھے تکلیف ہے, تو ایک دفعہ لازمی کسی کنسلٹنٹ سے لازمی رجوع کریں تاکہ بر وقت اس کی بیماری کا تشخیص اور علاج ہو سکے. اسی طرح میں دکھاتا چلوں, یہ دوسرا کیس ہے جس کے اندر پیشنٹ سیم پریزنٹیشن کے ساتھ میرے پاس پریزنٹ کیا. اس کے اندر خصوصی طور پہ پیشنٹ کو بخار ہو رہا تھا اور خون آ رہا تھا پیشاب کے اندر. اس کے علاوہ تھوڑی بہت پیشاب کی کمپلینٹس بھی تھیں, لیکن والدین نے کافی زیادہ پیشنٹ کی سمٹمز کو اگنور کیا. اسے تب رجوع کیا جب بچے کو فیور ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. پیشنٹ ہمارے پاس آیا, ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا جس کی پکچر آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ بڑا بلیڈر سٹون موجود ہے. ایکس رے میں بھی اتنا بڑا بلیڈر سٹون آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ہم نے پراپر انویسٹیگیشن مزید کرائیں. بچے کو انفیکشن تھا مثانے کے اندر کافی زیادہ, اس کی وجہ سے پتھری کی وجہ سے. اس کے بعد پیشنٹ کو پیشاب کی نالی لگا دی گئی اور اس کو اینٹی بایوٹکس پہ کچھ دن کے لیے ہم نے بھیج دیا, اور الٹیمیٹلی اس کا بھی آپریشن ہی ہوا. ان کی جو پتھری ہم نے آپریشن کے ذریعے نکالی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو پہلی پتھری ہے یہ پہلے پیشنٹ کی ہے جو آپریشن کے بعد نکلی, اور اس کا سائز کافی بڑا ہے. اور یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے پیشنٹ کی پتھری ہے. یہ سارے جو پیشاب سے ریلیٹڈ ہیں وہ کافی عرصے پرانے تھے, تقریباً 6 مہینے سے زیادہ سے. تو الٹیمیٹلی ہم نے آپریشن کر کے اسٹون نکال دیے. الحمدللہ پیشنٹ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک رہے.
تھوڑا بہت کیونکہ لانگ سٹینڈنگ سٹون تھا، جس کی وجہ سے مثانے کے اندر کافی زیادہ انفیکشن اور اس کی حالت جو ہے وہ اندر سے کافی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ریکوری کے اندر پیشنٹ کو ٹائم لگا۔ یہ دونوں وہ کیس تھے، میں نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کروں جو ریسنٹلی میں نے انکاؤنٹر کیے۔ مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ آپ کو کوئی کمپلینٹ کا بتائے تو لازمی اس کے بچے کے کنسلٹنٹ سے آپ مشورہ کریں۔ اس مشورہ کرنے سے فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ اس کی کوئی بیماری ہے تو وقتی طور پر اس کی تشخیص ہو جائے گی اور اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اگر میں انہی بچوں کی بات کروں، اگر یہ بہت جلدی ہمارے پاس پریزنٹ کر لیتے تو ہو سکتا ہے ان کو آپریشن جو چیرے والا آپریشن ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور ہم کیمرے کے ذریعے ہی پتھری کو بالکل ذروں کی صورت میں جسم سے باہر نکال دیتے۔ لیکن چونکہ سائز اس کا بہت زیادہ بڑا تھا تو اس لیے ہمیں چیرے والا آپریشن کر کے پتھری کو نکالنا پڑا۔ اسی طرح کافی سارے پیشنٹ ہمارے پاس اپنی سمٹمز کو بہت زیادہ لنگر آن کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کے جیسے میں بات کروں اگر خصوصی طور پہ مثانے کے پتھری کی، اس کی وجہ سے مثانہ کیونکہ اچھی طرح خالی نہیں ہو سکتا، مثانہ بھرا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کڈنیز کے اوپر پریشر جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بلڈ کے اندر زہر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے، یا آپ کو پیشاب میں بہت زیادہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو بار بار اور بہت زیادہ انفیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب وہ علامات ہیں جو آپ اپنی بیماری کو اگر لنگر آن کریں گے، لمبا کریں گے، تو اس میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو آئی ہوپ میرا میسیج آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا، آپ لوگوں نے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ کے کسی بھی جاننے والے کو کوئی بھی پیشاب سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایسا ایشو ہے جو کچھ عرصے میں ٹھیک خود بخود نہیں ہو رہا، تو آپ لازمی طور پر اسے مشورہ دیں گے، جو ہے وہ کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں گے، تاکہ اس کا جو ہے پراپر تشخیص ہو سکے اور علاج ہو سکے بر وقت۔ اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔